بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر 7th کلاس اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ایز یو نو ہم نے اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کیا ہے، باب نمبر 10، جو کہ تجارت سے متعلق ہے۔ اور کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ تجارت کسے کہا جاتا ہے اور اس کی دو بنیادی اقسام کون سی تھیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی مصنوعات کا لین دین کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ بین الاقوامی تجارت پر مثبت یا منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس سے نیکسٹ ٹاپک کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم یہ پاکستان کی اہم برآمدات کے متعلق پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، پاکستان کی اہم برآمدات ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم کچھ اہم اور بنیادی جو برآمدات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زیادہ تر پاکستان کے اندر جو زر مبادلہ آتا ہے، جو آمدنی آتی ہے پاکستان کے اندر، وہ زراعت کی وجہ سے آتی ہے۔ زرعی خام مال کو بنانے کی وجہ سے، ان کو آگے ممالک کو فروخت کرنے کی وجہ سے پاکستان میں جو سرمایہ آتا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ برسوں میں پاکستان نے بہت سی مصنوعات کے اندر مہارت حاصل کر لی ہے، اور اب ان مصنوعات کو پاکستان دوسرے اپنے دوست ممالک کو فروخت کر کے کثیر مقدار میں زر مبادلہ کماتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، برآمدات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملک جب اپنے اندر بہت ساری چیزیں خود بنائے، بہت سی مصنوعات بناتا ہے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے ساتھ اس کا لین دین کرتا ہے، اس کو فروخت کرتا ہے۔ جب کوئی ملک اپنی مصنوعات دوسرے ممالک کو بیچتا ہے، اسے کہتے ہیں برآمدات، اور اس بیچنے کے نتیجے میں وہ اپنی مصنوعات کے بدلے میں زر مبادلہ کماتا ہے، یعنی کہ روپیہ پیسہ کماتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں برآمدات، اور آج کی کلاس میں آپ پاکستان کی جو اہم برآمدات ہیں وہ دیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلی اور اہم برآمدات جو ہے پاکستان کی وہ ہے کپاس، یعنی کاٹن، اور پاکستان کی معیشت میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ زیادہ تر جو پاکستان زر مبادلہ کماتا ہے وہ اسی کپاس کی وجہ سے کماتا ہے۔ بہت سے دنیا کے دوسرے ممالک کو کپاس فروخت کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں بہت زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے، اور ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کی معیشت میں، یعنی کہ بہت ہی اہم ہے کپاس کی صنعت۔ اور پاکستان جن ممالک کو یہ فروخت کرتا ہے ان میں جو اہم ہے وہ جاپان، چین، سنگاپور اور اٹلی شامل ہیں۔ دوسری اہم برآمدات ہے جو پاکستان کی وہ ہے چاول۔ چاول جو ہے پاکستان میں بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ملتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت سے ممالک میں پسند کیا جاتا ہے۔ جو چاول ہے وہ بھی پاکستان کی بہت ہی اہم زرعی اجناس میں سے ایک ہے، جسے پاکستان بہت سے ممالک کو بیچتا ہے اور زر مبادلہ کماتا ہے، اور ان ممالک میں دبئی، سعودی عرب، کویت، ایران اور سری لنکا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے سوتی کپڑا اور سوتی دھاگا یہ بھی بہت اہم ہے۔ سوتی دھاگا جو ہے وہ کپاس کی چونکہ صنعت پاکستان میں بہت اچھی ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں اور اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے جو سوتی دھاگا کی صنعت ہے اس کے اندر بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان اپنا جو سوتی دھاگا ہے وہ جاپان، چین، جرمنی اور ہانگ کانگ جیسے ممالک کو فروخت کر کے زر مبادلہ کماتا ہے۔ سوتی دھاگا کے علاوہ پاکستان میں سوتی کپڑا بھی بنایا جاتا ہے دھاگے سے، اور اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے پاکستان کا جو سوتی کپڑا ہے وہ دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان جو ہے اس کی برآمدات سے زر مبادلہ کماتا ہے، اور جن ملکوں کو اس کی برآمدات کی جاتی ہیں ان میں برطانیہ، امریکہ، روس اور ایران جو ہے وہ اہم ہے۔ اسی طرح سے قالین بھی پاکستان کی اہم برآمدات میں سے ایک ہے، اور پاکستان میں بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا قالین جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اور اسی اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے پاکستان کے بنائے ہوئے جو قالین ہیں وہ دنیا بھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں، اور ان کی برآمدات سے پاکستان زر مبادلہ کماتا ہے۔ جن ممالک کو قالین فروخت کرتا ہے ان میں برطانیہ، امریکہ، جرمنی اور فرانس اہم ہیں۔
اس کے علاوہ چمڑا اور اس کی مصنوعات یہ اہم برآمدات ہیں پاکستان کی۔ پاکستان میں جو چمڑا بنایا جاتا ہے اور چمڑے سے بہت سی اور الگ الگ چیزیں بنائی جاتی ہیں، جن میں جوتے ہیں، پرس، بیگز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور ان کو پھر پاکستان بہت سے ممالک کو فروخت کرتا ہے، جن میں اٹلی، جاپان، روس اور چین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں اور بہت ہی الگ الگ طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، جن میں بہت الگ الگ طرح کے فروٹس ہیں، پھل ہیں، جن کی پیداوار پاکستان میں بہت اچھے سے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آلات جراحی یعنی کہ جو آپریشن کا جو سامان ہوتا ہے وہ، اور مچھلیاں جو ہیں، مچھلیوں کی بھی برآمدات کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کھیلوں کا سامان بہت اچھی کوالٹی کا پاکستان کے اندر بنایا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے جو کھیل ہیں ان میں ان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، خاص طور پر جو فٹ بال ہیں ان کو بڑے بڑے میچز کے اندر ورلڈ کپ میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے جو ریڈی میڈ کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی پاکستان میں بنائے جاتے ہیں اور ان کی برآمدات کی جاتی ہیں، اور الگ الگ طرح کے جو جوتے ہیں وہ بھی پاکستان کی اہم برآمدات میں شامل ہیں، اور پاکستان ان تمام چیزوں کی برآمدات سے کثیر مقدار میں زرعی مبادلہ کماتا ہے۔ سرس یہ تو تھی پاکستان کی اہم برآمدات۔ امید ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ تو آپ کے بک کے اندر جو مشق ہے اس میں تفصیلی سوال ایک اس کا موجود ہے۔ تفصیلی سوال نمبر 2، پاکستان کی اہم برآمدات کا ذکر تفصیل سے کریں۔ تو ابھی جو ہم نے برآمدات دیکھی پاکستان کی وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے، مین ہیڈنگ، وہ ہے پاکستان کی اہم برآمدات۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ لائن اس میں ایڈ کرنی ہے، پاکستان کی نمایاں برآمدات درج ذیل ہیں۔ سٹارٹ اس طرح سے ہوگا۔ اس کے بعد جتنے بھی اس کے اندر برآمدات ہیں جیسے کہ کپاس، پھر اس کی مکمل ڈیٹیل، چاول، اس کی مکمل تفصیل، خریدار ممالک ہیں تک، 3rd نمبر سوتی دھاگا اور سوتی کپڑا اور اس کی مکمل تفصیل وغیرہ ہیں تک، اور نمبر 4 قالین، اس کی بھی مکمل ڈیٹیل اس کے اندر شامل ہے، اور نمبر 5 ہے چمڑا اور اس کی مصنوعات، اور اس کی بھی مکمل ڈیٹیل آ جائے گی، اور لاسٹ پوائنٹ ہے متفرق برآمدات، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ الگ طرح کی اور چیزیں، تو اس میں بھی جو لاسٹ پیراگراف ہے وہ مکمل شامل ہے، یعنی کہ جتنا بھی حصہ اس کے اندر موجود ہے وہ تمام اس کے اندر انکلوڈ ہے۔ یہ آپ کا تفصیلی سوال نمبر 2 ہے۔ ناؤ لیٹس رائٹ دا ڈائری۔ سو آج کی جو ڈائری ہے وہ ہے تفصیلی سوال نمبر 2 یاد کرنا ہے۔ آج جو آپ نے پڑھا تفصیلی سوال نمبر 2 ہے، اس کو صرف آپ یاد کریں گے، اور جو نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم اس کو اپنی نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔